बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल खाकी व्लॉग पे, जो कि हिकायत सादी पर मुश्तमिल होगा। और हिकायत सादी जो है, ये मेरे पास जो किताब है, ये मुंतखब हिकायत का एक मजमूआ है। मतलब मुकम्मल नहीं कह सकते, ये मुंतखब हिकायत हैं यहाँ पे बस। और इस पे दो बाब हैं, एक गुलिस्तान सादी के नाम से है और दूसरा बोस्तान सादी के नाम से। तो दोनों बाब में अबवाब में 115 हिकायत मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह हम उनको मुकम्मल करेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले हम हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तारुफ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखेंगे। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला का ताल्लुक़ ईरान के शहर शिराज से है और आप 899 में पैदा हुए। आपका इसम मुबारक शरफुद्दीन है और आपके वालिद बुजुर्गवार का इसम मुबारक शेख मुसलाहुद्दीन है। आपके वालिद बुजुर्गवार का वसाल आपकी कम सनी में ही हो गया था। आपने अपना लक़ब और तखल्लुस सादी से शोहरत अवाम पाई। शेख सादी ने इब्तदाई तलीम अपने वतन शिराज में हासिल की, फिर बगदाद शरीफ ले गए और बगदाद में शेखुल शयूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी और इब्न जोज़ी जैसी नाबगा रोज़गार हस्तियों के ज़ेर साया तरबियत पाई। शेख सादी शिराज़ी को सियाहत से लगाव था। आपने कई इलाकों का सफ़र किया। आपने चूँकि तवील उम्र पाई तो एक कौल के मुताबिक आपने 30 बरस सैर व सियाहत की और आपने बगदाद के उरूज को भी देखा और उसके ज़वाल को भी देखा। और आपके ज़माना में चंगेज़ हलाकू खान ने तो बगदाद को तबाह व बर्बाद किया। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह को तसव्वुफ़ से कल्बी लगाव था और आप चूँकि एक इल्मी और मजहबी घराने में पैदा हुए थे, इसलिए दीन से ये लगाव विरसे में मिला था। यही वजह है कि आप बचपन से ही याद खुदाबंदी में मशगूल रहते थे और नमाज रोज़ा की सख्ती से पाबंदी किया करते थे। शेख सादी ने मशहूर बुजुर्ग हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते अक़दस पर भी बैत की सआदत हासिल की और आपने पहली मरतबा हज बैतुल्लाह की सआदत अपने मुर्शद पाक के साथ हासिल की। इसके अलावा आपने 14 बार हज किया। शेख सादी का एक बड़ा इल्मी कारनामा कुरान मजीद को फ़ारसी में तर्जुमा करना और आपने इसके अलावा भी बेशुमार कुतुब तसनीफ़ की, जिनमें लोगों के इस्लाह के लिए बेशुमार हिकायत बयान की गई हैं और आपने इन हकायात में दौरान सियाहत पेश आने वाले वाक़यात भी बयान किए हैं। शेख सादी ने तवील अरसा सियाहत की। सियाहत के बाद अपने वतन शिराज को रश्द हदायत का मरकज़ बनाया और आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम शिराज में ही बसर किए और 100 बरस से ज़ायद उम्र गुजारने के बाद आप 691 हिजरी में इस जहान फ़ानी से कूच फरमा दिया और आपको शिराज में ही दफन कर दिया गया। ये था एक छोटा सा तारुफ हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो इसमें जो है एक पहला बाब है वो है बोस्तान सादी के नाम से और इसमें पहली हिकायत नंबर 1 जो है वो ये बयान की गई है कि जुल्म और ख़राबी से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि नौशरवान पर जब निज़ा की कैफियत तारी हुई तो इसने अपने बेटे हमद को नसीहत की कि तुम दरवेशों की खिदमत को अपना शार बनाना और इन पर अपना फजल करम कभी कम ना होने देना। अगर तुम इन दरवेशों की आसाइश का ख्याल रखोगे तो तुम्हारी हुकूमत के दीगर लोग भी पुरअसाइश ज़िंदगी बसर करेंगे। नौशरवान ने अपने बेटे से कहा, तना कहते हैं जब चरवाहा खुद आराम पसंद होगा तो जालिम भेड़िया इसकी भेड़ों को चीर फाड़ देगा। तो किसी भी हाकिम की मिसाल अवाम में एक तहत की सी है जिसकी जड़ें अवाम हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो तहत भी कायम रहेगा और हाकिम को चाहिए जिस कदर भी मुमकिन हो अवाम के हकूक़ की निगहबानी करे और अगर हाकिम अवाम पर जुल्म रवा रखेगा तो अपनी जड़ों को खुद अपने हाथों से काटेगा। नौशरवान ने अपने बेटे से कहा, तुम नेक रास्ता पर गामज़न रहना। नेक लोगों का रास्ता यही है और इसी रास्ते पर कामयाबी है और ये रास्ता उम्मीद और खौफ के माबैन है। अगर तुम्हें अपनी मुमलिकत में नुकसान का अंदेशा हो तो अवाम पर जुल्म न करना। अगर तुमने अवाम पर जुल्म किया तो फिर तुम अपनी मुमलिकत में चैन से सो नहीं पाओगे। नौशरवान ने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम वाकई अवाम के खादिम बने तो फिर तुम्हें हर एक की रज़ा को मलहूज़ रखना होगा। अगर तुम खुद के हाकिम बने तो फिर तुम्हें इख्तियार होगा कि जो चाहे करो। और याद रखो, जब बादशाह तंग दिल होता है इसकी अपनी मुमलिकत में कुछ जगह नहीं होती। वो मगरूर जो अल्लाह ताला से खौफ महसूस नहीं करते, तुम इनसे खौफ महसूस करना और अवाम के क़ुलूब के मुहाफ़िज़ बनना। और तना खूब जानते हैं कि जुल्म और ख़राबी से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। नौशरवान ने अपने बेटे से कहा, अवाम को कत्ल न करना क्योंकि अवाम ही मुल्क के मुहाफ़िज़ होते हैं और इन्हीं की मिसाल पुश्त की सी है। किसान पर कभी जुल्म न करना। जो मज़दूर अपने हाकिम से खुश होता है वो बड़े काम का है और जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम इसके साथ हरगिज़ बुराई ना करो।
یہ درس انسانیت کی نفی ہے۔ اور یہ حکایت تھی، اور اس حکایت میں ایک موجودہ جو اصلاحی پہلو ہے وہ شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی اس حکایت میں نوشروان عادل کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان فرما رہے ہیں، جس میں نوشروان عادل نے اپنے بیٹے کو ہرمز کو حکمرانی کے سنہرے اصول سے آگاہ کیا اور اسے نصیحت کی کہ ہر حال میں عوام الناس کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھے، عوام کی بھلائی کو ملحوظ رکھے، جو بھی کام کیا جائے اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں نیک نامی حاصل ہوگی۔ حکایت نمبر 2 ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انگوٹھی کے نام سے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں بیش قیمت نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نگینے کی قیمت کا اندازہ لگانا محال تھا۔ اس نگینے کی خاصیت تھی کہ رات کو دن میں بدل دیتا اور نگینہ دریائے نور تھا۔ ایک مرتبہ جب سخت قحط کی صورتحال ہوئی اور لوگ فاقہ سے مرنے لگے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس انگوٹھی کو ماں نگینہ فروخت کر دیا اور اس کی جو قیمت ملی اس سے اناج خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس اثار کے مطابق جب رفقا کو علم ہوا تو انہوں نے اس بیش قیمتی انگوٹھی کا ماں نگینہ فروخت کر کے آپ نے بڑی غلطی کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، مجھے وہ انگوٹھی اور نگینہ بے حد عزیز تھا، مگر میری عزت نفس نے گوارا نہیں کیا کہ لوگ فاقہ سے مر رہے ہوں اور میں اتنی قیمتی انگوٹھی پہنوں۔ کسی بھی حاکم کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عوام کا خیال رکھے، جب عوام تکلیف میں مبتلا ہوں تو اپنے آرام کو ترک کر دے اور عوام کی فلاح کے لیے کام کرے۔ عمر بن عبدالعزیز یہ فرمانے کے بعد بے اختیار رونے لگے۔ اور اس میں جو اصلاحی پہلو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اثار کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ نے عوام الناس کی تکلیف کا بخوبی اندازہ تھا اور آپ ہمہ وقت عوام الناس کی خدمت اور فلاح کے لیے کوشاں رکھتے تھے۔ چنانچہ کسی بھی حاکم کا یہ فرض ہے کہ جب بھی عوام پر کسی قسم کی کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ اپنے آرام کو پس ڈالتے ہوئے عوام الناس کی تکلیف کو اپنی تکلیف خیال کرے اور عوام الناس کو اس تکلیف و مصیبت سے نجات کے لیے ہر ممکن اقدام کرے۔ جی آگے آتی ہے حکایت نمبر 3، حجاج بن یوسف کا ایک درویش کو ناحق قتل کروانا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک درویش نے حجاج بن یوسف کا اس طرح ادب نہ کیا جیسا دوسرے لوگ کیا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کو غصہ آ گیا اور اس نے کوتوال کو حکم دیا، اس گستاخ کو قتل کر دو، اس کی کھال ادھیڑ دو۔ حجاج بن یوسف کا حکم سننے کے بعد درویش پہلے تو ہنسا پھر رو پڑا۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تم پہلے ہنسے پھر رونے لگے؟ درویش بولا کہ میں اس بات پہ ہنسا کہ میں نے اپنے رب کی حضور اچھی حالت میں جاؤں گا جبکہ میرے کندھوں پر کسی ظلم کا بوجھ نہ ہوگا اور میری حالت اس مظلوم کی مانند ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ اور رویا اس وجہ سے تھا کہ مجھے زمانے کی بے حسی پر افسوس ہو رہا ہے کہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حجاج بن یوسف کے مشیروں میں سے ایک مشیر نے اس درویش کی بات سنی تو حجاج بن یوسف اس کی سفارش کی، کہا اگر اسے قتل کیا گیا تو پھر یہ اکیلا قتل نہیں ہوگا بلکہ کئی جانیں بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس مشیر نے انتہائی مؤثر انداز میں حجاج بن یوسف کو نصیحت کی تھی کہ مگر اس بدبخت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور درویش کو قتل کروا دیا۔ حجاج بن یوسف کے جس مشیر نے اس کی سفارش کی تھی وہ بے حد ملول تھا۔ اس رات اس نے درویش کو خواب میں دیکھا اور کہہ رہا تھا، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ اس کی تکلیف کچھ دیر تھی مگر اس ظالم حجاج پر اس ظلم کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ شیخ سعدی فرمانے لگے، پلید بیج سے پاک بیج ہرگز پیدا نہیں ہوتا، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو یہ خیال رکھو کہ جھگڑے میں بھی اس کا عیب کسی دوسرے پر ظاہر نہ کرو ورنہ اللہ تمہارے عیب دوسروں پر ظاہر کر دے گا۔ اور اس میں جو اصلاحی پہلو ہے وہ حکایت سعدی میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے ظلم کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے اس بدبخت نے ایک درویش کو ناحق قتل کروا دیا۔ نیز اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بیج میں ہی عیب ہو تو پھر اس کا بیج کا پھل اس عیب سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اگر تم دوسروں کے عیوب پر پردہ رکھو گے اور ان عیوب کو کسی پر ظاہر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عیوب پر پردہ رکھے گا اور انہیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ جی آج کی جو حکایت نمبر 4 ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے دسترخوان پر موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ کے گھر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں کئی مرتبہ گھر سے باہر نکلے کہ شاید کوئی مسافر مل جائے اور اسے اپنا مہمان بنائے۔ ایک ہفتہ کے فاقے نے آپ علیہ السلام کو کمزور کر دیا۔ بالآخر آپ
علیہ السلام کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بوڑھا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بخوشی وہ شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ بخوشی گھر چلا آیا اور آپ نے اسے نہایت احترام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور اسے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، جبکہ بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ نے حیرانگی سے پوچھا تو نے بسم اللہ کیوں نہ پڑھی؟ اس نے کہا میں آتش پرست ہوں۔ آپ نے جب اس کا جواب سنا تو اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگے میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی فرمائی، اے خلیل، ہم جانتے ہیں یہ ہماری بجائے آپ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کھانا بھی نہ کھلا سکا، اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نادم ہوئے اور اس کو دوبارہ طلب فرمایا۔ اور اس جو ہے اصلاحی پہلو وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرنے لگو تو یہ ترک کر دو کہ بلائی صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے، بلکہ بلائی جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برے کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے رہے اور ان کے ساتھ نرمی و بلائی کا معاملہ رکھا، اور پھر وہی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حکایت نمبر 5، اس میں جو ہے اس کا موضوع ہے بروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دوران سیاحت میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کے پیچھے ایک بکری بھاگتی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بکری اس لیے تیرے پیچھے ہے کہ تو نے اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی ہے۔ اس نوجوان نے میری بات سننے کے بعد اس بکری کے گلے سے رسی کھول دی اور بکری ادھر ادھر بھاگ کر چلنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اسی جوان کے پاس آ گئی۔ اس بکری نے اس نوجوان کے ساتھ ہاتھ سے چارہ کھایا۔ جب وہ بکری واپس آئی تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا یہ رسی اسے میرے ساتھ نہیں رکھتی بلکہ اس کی گردن میں یہ میرے احسان کی رسی بندھی ہے جو اسے ہر وقت میرے ساتھ رکھتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہاتھی اپنے فعل بان میں جو مہربانی دکھاتا ہے اسی کی وجہ سے اس پر حملہ نہیں کرتا، لہٰذا اگر تم نیک ہو تو بروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور وہ کتا جو تمہاری روٹی کھاتا ہے اور تمہارا وفادار ہے، اور چیتا اپنے دانت ایک شخص پر نہیں گاڑتا جو اس کی زبان پر 2 دن پنیر مل دیتا ہے۔ اس حکایت میں جو اصلاحی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ سعدی اس حکایت میں اپنی سیاحت کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس حکایت سے یہ اصلاحی پہلو ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور اس کا معاملہ روا رکھیں گے تو یقیناً دوسرا بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ مطلب ہم جس کے ساتھ رکھیں گے تو دوسرا شخص بھی ہمارے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آئے گا، اور ہمارے احسان کا بدلہ بھی وہ بھی احسان کے معاملہ داروں میں رکھے گا۔ جی، آج کی یہ میری 5 حکایات جو میں نے آج پڑھی ہیں تو اس میں واقعی ایک سبق جو ہے کہ وہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اچھے اعمال کرنا چاہیے اور ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو بنانے سے پہلے اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ جلدی بنائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ تب کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔